عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج قال الله تبارك وتعالى إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جاہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ عنکبوت کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اسی آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع اسلام کے اندر غربت کا علاج اور اسلام کے اندر غریبی کا علاج۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے اختیار نہیں رکھتے، وہ تمہارے رزق کے ذرے برابر کے مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجا لاؤ، الیہ ترجعون، اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ محترم حاضرین، سورہ عنکبوت کی اس آیت کریمہ کے اندر حقیقت میں ایک انسان غور کرے تو اس کی غربت کا علاج اور اس کے رزق کی تلاش اور اسی طرح سے اس کی رزق کی چاویاں کس کے پاس ہیں، اس کو کہاں سے رزق ملتا ہے، یہ تمام چیزیں آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں۔ محترم حاضرین، کفار مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین رزق کے لیے بتوں کو پکارا کرتے تھے، انبیاء کو پکارا کرتے تھے، صالحین کو پکارا کرتے، جنات کو پکارا کرتے اور ان کے پاس رزق کو تلاش کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رزق کے ذرے برابر کے وہ مالک نہیں ہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یعنی رزق کو طلب کرنے کے بعد کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتا ہے، ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ غربت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن جو توحید پرست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رزق کے راستے ہموار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رزق ملنے کے بعد تمہیں کس کا شکر بجا لانا ہے؟ واشکروا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کی غلطی کیا ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش نہیں کرتے، مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، اولیاء کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح رزق کو غیر اللہ کے پاس تلاش کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے، بلکہ مزاروں پر جا کر چادر چڑھانا، مزاروں پر جا کر پھول چڑھانا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا اور خوشی میں تعویذ پہننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کے بجائے غیر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرنا ہے، رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگنا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے، مال و دولت عطا کرے، گھر بار عطا کرے، اور اسی طرح سواریاں عطا کرے، دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے، تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اور دنیا کا سب سے بڑا شکر کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، اس کی اطاعت میں لگ جائے، اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابندی کرے۔ یہ سب سے بڑا شکر ہے۔ اور بندے کو یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب بندے کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرے، اس کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کرے گا، اس کی دنیا کی پریشانی کو دور کرے گا، اس کی مال و دولت کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ تجارت و کاروبار میں جو گھاٹے میں لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھاٹے کی تجارت سے نکال کر اس کو فائدے والی تجارت عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رزق کو تلاش کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات، غربت کا علاج آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ سب سے بڑا تقوی عقید توحید ہے۔ ایک بندہ شرک کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈر کر زناکاری سے، بدکاری سے، فحاشی سے، اور اسی طرح چوری سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، لوگوں پر ظلم نہ کرے، اور ظلم چاہے وہ اپنی زبان سے ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھ سے ہو، اور اسی طرح چاہے اپنے رویے سے ہو، آدمی کسی پر ظلم نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اختیار کرے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بہترین انداز سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا تمہارا کبھی گزر کسی خاردار وادی سے ہوا ہے جہاں راستے کے دونوں جانب کاٹے ہیں، یعنی دائیں جانب بھی کاٹے اور اسی طرح بائیں جانب بھی کاٹے، اگر تم اس راستے سے گزرو گے تو کیسے گزرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، کہیں میرا کپڑا ان کانٹوں سے الجھ نہ جائے اور میرا کپڑا جو ہے پھٹ نہ جائے، میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلوں گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے گناہ کے کام ہیں، جتنی معصیت کے کام ہیں، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان تمام نافرمانیوں سے
بچ کر اپنے آپ کو متقی بنا کر زندگی گزارنا، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور مختصر تقوی کا معنی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان حکموں کو بجا لانا، اور جن باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان باتوں سے رک جانا، یہی حقیقت میں تقوی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے ایسے رزق کے راستے کھولتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر پاتا۔ محترم حاضرین، آپ لوگ بعض لوگوں سے سنتے ہیں کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین بزنس دے دیا، اچانک میری ایسی ڈیل ہوئی جو لاکھوں کا میں نے کما لیا، اس تجارت میں مجھے اچھا نفع ہوا۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کی وجہ سے آدمی گمان بھی نہیں کر پاتا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رزق کے راستوں کو کھولتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستے کھولتا ہے، اس کی غربت کو ختم کرتا ہے، اس کی غریبی کو ختم کرتا ہے۔ تو اسلام آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ متقی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے، پرہیزگار بندہ بن جائے، اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غربت کو دور کر دے گا، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا، آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھ لیں، تمام مسائل کا حل اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو اسلام کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات، غربت کا علاج اور غریبی کا علاج آپ یاد رکھیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرے، اپنے بزنس پر، اپنی تجارت و کاروبار پر، اپنی مال و دولت پر، اپنے اچھے دکان پر یا اسی طرح بہترین دکان پر یا اچھی جگہ دکان پر، کبھی ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اسباب ہیں۔ آپ کے پاس جو مال ہے، آپ کے پاس جو دکان ہے، آپ کے پاس جو ہنر ہے، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، حقیقت میں مسبب الاسباب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان اسباب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ محترم حاضرین، آج بہت سارے نوجوان حقیقت میں محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گھر میں بیٹھ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رزق عطا کر دے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، تلاش کرے روزی کی تلاش، اور اسی طرح رزق کے راستوں کو تلاش کرے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کی وجہ سے، اس کی کوششوں کی وجہ سے، اس کی تگ و دو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، کیا کبھی آپ نے پرندوں پر غور کیا؟ ان کا کوئی دکان نہیں رہتا، ان کی کوئی فیکٹری نہیں رہتی، ان کی کوئی آفس نہیں رہتی تجارت و کاروبار کے لیے، بلکہ پرندہ کیا کرتا ہے؟ تغدو قماسا وتروح بطانا، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے لیکن شام جب اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو وہ بھر پیٹ لوٹتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پرندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہے۔ اور پرندہ توکل کر کر اپنے گھونسلے میں نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ نکلتا ہے اپنے گھونسلے سے، کبھی سمندروں کے پاس، کبھی پہاڑوں کے پاس، اور کبھی درختوں کے پاس، کبھی فلاں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو تلاش کرتا ہے، اور شام میں جو ہے خالی پیٹ نہیں لوٹتا بلکہ بھر پیٹ لوٹتا ہے۔ تو محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل کرو کہ جیسا اس پر توکل کرنے کا حق ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے تعلق سے کہا کہ تغدو قماسا وتروح بطانا، پرندہ صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام میں جو ہے بھر پیٹ لوٹ کے آتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ غیر اللہ پر توکل نہ کرو اللہ کے بندو، مزاروں پر، پیروں پر، بزرگوں پر، ولیوں پر، اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر توکل نہ کرو بلکہ اللہ پر توکل کرو۔ یقیناً ایک توکل بہت بڑی عبادت ہے، بھروسہ
بھروسہ بہت بڑی عبادت ہے، اعتماد بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، آج لوگ غربت کی شکایت تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں غریبوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمارے غریب مسلمان جو ہے گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں میں ملوث ہیں، نشے میں ملوث ہیں، بیڑی سگریٹ میں ملوث ہیں، گٹکا اور پان میں ملوث ہیں، اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار بنا دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس آدمی کے پاس نہ اللہ کے لیے وقت ہے، نہ نمازوں کے لیے وقت ہے، نہ ذکر و اذکار کے لیے وقت ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت ہے، نہ جمعہ کے لیے وقت ہے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے وقت ہے، اور آدمی سے جو ہے غربت کی شکایت کر رہا ہے، کیسے اس کی غربت دور ہوگی؟ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، میرے لیے وقت نکال، میرے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری غربت کو دور کر دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم سے وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے فرصت نکالتا ہے، نمازوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وقت نکالتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے آدم کی اولاد، میرے لیے فرصت نکال، میرے لیے وقت نکال، املأ صدرک غنن، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو مالداری سے بھر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غربت کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے سے وعدہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تجھے مشغولیت میں ڈال دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو بزی کر دے گا، اور تیری فقر و فاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور نہیں کرے گا، بلکہ تم غریب ہی رہو گے، کبھی مالدار نہیں ہوگے۔ محترم حاضرین، اس سے کیا پتا چلا کہ بندے کو چاہیے کہ اگر وہ مالدار بننا چاہتا ہے، مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، غربت کو دور کرنا چاہتا ہے، رزق کے راستوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت کو نکالے، نمازوں کے لیے وقت کو نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کر دے گا۔ تو محترم حاضرین، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے لوگ جو ہے غربت کی شکایت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال و دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اپنے ماں باپ کی نافرمانی، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا، ان کے ساتھ گالی گلوچ کرنا، اور ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا، اور ان کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالنا، ان کو تکلیفیں دینا۔ یقیناً آپ یاد رکھیں، جو بندہ اللہ کا بندہ ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کی آہیں لیتا ہے، ماں باپ کے ظلم کرتا ہے، اور ان کے بعد ان کی بد دعا لیتا ہے، یقیناً آپ یاد رکھیں آئے آدمی دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکون اور چین عطا فرماتے ہیں، نہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چین اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ محترم حاضرین، ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ جو اللہ کا بندہ ماں باپ کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کی حاجتوں کا خیال رکھتا
ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستوں کو کھول دیتا ہے، اور جو بندہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو راستوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں، آپ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتے ہیں ماں باپ کی اطاعت کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت کرنا، اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کا حال معلوم کرنا اور ان کی پریشانی کو دور کرنا، رشتہ داری کو قائم رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عظیم عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو لمبا کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کرے گا اور اس کے رزق کی پریشانیوں کو دور کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات غربت کا ایک علاج یہ ہے، آدمی مال کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے مال میں بڑھوتری چاہتا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی روایت حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق کے راستے کھولے گا، آپ کے لیے رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا، آپ کی غربت کو دور کرے گا جب آپ بندوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدل تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور عرش والے کے تعلق سے کبھی خوف نہ کرو، کبھی یہ نہ سوچو کہ تم مال خرچ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں کمی کر دے گا، تمہارے مال کو کم کر دے گا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو عرش والا تمہارے مال میں اضافہ کرے گا، عرش والا تمہاری مال و دولت میں اضافہ کرے گا اور تمہاری غربت کو دور کرے گا۔ تو یقین مانیے جو بندہ یقین کے ساتھ، اور حضرت صحابی رسول قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ تو آپ یاد رکھیں جب جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تب تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں اضافہ فرمائے گا، آپ کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین، کوئی بندہ اپنی غربت کو دور کرنا چاہتا ہے، فاقے کو دور کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور اسی طرح سے حضرات علم دین حاصل کرنے والوں پر خرچ کرنا، جو دینی طالبہ ہیں، جو دینی علم حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر خرچ کرنا یقیناً یہ بھی مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دو بھائی تھے، ایک بھائی جو تجارت و کاروبار کرتا تھا اور ایک بھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا تھا۔ وہ بھائی جو تجارت و کاروبار کرتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے لیکن مال و دولت نہیں کماتا، تجارت و کاروبار نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو جو مال و دولت عطا کیا ہے، تجھ کو جو تجارت و کاروبار اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، امید ہے تیرے اس بھائی کی وجہ سے، جو تیرا بھائی علم حاصل کر رہا ہے، اس برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو مال و دولت عطا کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی علم والوں پر خرچ کرتا ہے، اہل علم پر خرچ کرتا ہے اور طلبہ پر خرچ کرتا ہے، اللہ
تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات غریبوں کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، بیواؤں کا خیال کرنا، ضرورت مندوں کا خیال کرنا، حاجت مندوں کا خیال کرنا ایک عظیم نیکی ہے۔ صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے غربا کو دیکھ کر، غریبوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو افضل سمجھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، انہی غریبوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتا ہے، انہی غریبوں کی وجہ سے، انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال و دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ ان غریبوں کی برکت کی وجہ سے جب ہم اللہ کے راستے میں ان غریبوں کو دیتے ہیں، ان غریبوں پر لٹاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال و دولت میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو محترم حاضرین، جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تب آپ کی غربت کو دور کرے گا، آپ کے مال و دولت میں اضافہ کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات کثرت سے استغفار کرنا۔ جو بندہ غریب ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اپنی زبان پر ہمیشہ استغفر اللہ کا ورد لگائیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غربت کو دور کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس 4 لوگ اپنی شکایتوں کو لے کر آئے۔ ایک آدمی جو ہے بارش کی شکایت کو لے کر آیا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اور ایک آدمی غربت کی شکایت لے کر آیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ اور ایک آدمی اولاد کی شکایت لے کر آیا، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ایک آدمی خشک سالی کی شکایت لے کر آیا، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ 4 لوگ الگ الگ شکایتیں آپ کے پاس لے کر آئے، لیکن کیا بات ہے چاروں کو آپ نے استغفار کرنے کی تعلیم دی؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کیا تم نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال و دولت بھی عطا کرے گا۔ وَأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اور نہروں کو جاری کرے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو غربت سے نکالنا چاہتا ہے اور مالدار بننا چاہتا ہے، اللہ کی مال و دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ اور استغفار کرے۔ یقیناً استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کی وجہ سے آپ کی غربت کو دور کر دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے 2 چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور 2 چیزوں سے رکنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلی 2 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں اپنی اولاد کو لا الہ الا اللہ کی وصیت کہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ محترم حاضرین، دیکھیے موت کا وقت ہے اور نصیحت کون سی کر رہے ہیں؟ عقید توحید کی کہ اے میری اولاد، میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان، یہ 7 زمین، یہ 7 آسمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو، کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یہ 7 زمین اور 7 آسمان کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے اور یہ کلمہ توحید کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمیشہ سبحان اللہ و بحمدی اس کا ورد کرتے رہنا، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اسے کیا پتا چلا؟ جو اللہ کا بندہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے راستوں کو کھولتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 2 چیزوں سے روکتے ہیں، ایک ہے شرک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نہ کسی بت کو، نہ کسی انبیاء کو، نہ کسی صالحین کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی بزرگ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا، اس لیے کہ تکبر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے، تکبر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے۔ بندہ کبھی تکبر نہیں
نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو مٹی میں جانا ہے۔ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور زندگی میں کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک آخری چیز آپ یاد رکھیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، بہت سارے اللہ کے بندے جو اللہ تعالیٰ کی نہ عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت، گناہوں میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، کفر میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا کر رہا ہے، ان کو مال کی فراوانی عطا فرما رہا ہے۔ یاد رکھو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے استدراج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، گناہ کرنے کے باوجود، معصیت کرنے کے باوجود جو آپ کے پاس مال و دولت ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل ہے۔ اگر تم نہ سنبھلو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرو گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب آپ کو پکڑ لے گا اور دنیا کے اندر اور آخرت میں آپ کو سزا دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو آدمی گناہ کرنے کے باوجود، اس کو اللہ تعالیٰ معصیت کے باوجود مال و دولت عطا فرما رہا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات حقیقت میں جو آدمی رزق سے محروم ہوتا ہے، جو غربت کا شکار ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے جو آدمی گناہ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ کے بندے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حاضرین، خلاصہ کلام کیا ہے؟ آج کے خطبے کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مانگے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے، نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غربت کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو آدمی شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے ہی لوگ جو ہے اکثر جو ہے غربت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر باقی رکھے، عقید توحید پر باقی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور جو بھی مسلمان تجارت و کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو، ان کی غربت کو دور فرما، اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔